3 سوال کریں گے فرشتے جو مختلف الفاظ سے احادیث میں وارد، جو معروف الفاظ کے صیغے ہیں وہ ہے من ربک، ما دینک اور من نبیک۔ پھر رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ دراصل نبی علیہ السلام نے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ عمر اس وقت تم کیا کرو گے جب 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی جگہ پر دبا دیے جاؤ گے، یہ فرشتے آئیں گے۔ یہ ساری علامات فرشتوں کی آپ نے جناب عمر بن خطاب کے سامنے بیان کی، آنکھوں کا انگارہ ہونا اور منہ سے آگ کا نکلنا، آواز بادلوں کی کڑک کی طرح۔ عمر اس وقت کیا کرو گے تم؟ انہوں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حل نکون ما علیہ، جس چیز پر ہم آج ہیں عقل اور فہم و فراست، وہ قبر میں بھی ہوگی؟ انسان مر جاتا ہے، جسم کے سارے اعضاء بجھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، یہ عقل بھی اور بندے کی فراست بھی مر جائے گی، میں وہ نہیں مرے گی۔ عرض کیا اگر ہم دنیا کا فہم لے کر قبر میں جائیں گے اور یہ عقل لے کر جائیں گے تو پھر ہم فرشتوں کے سوال کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یقین، عقیدے پر یقین، توحید پر یقین، نبی علیہ السلام کی اطاعت پر یقین۔ جو سوال ہے رب کون ہے، نبی کون ہے اور دین کیا ہے، ہمارا ان سارے امور کے بارے میں راسخ عقیدہ عین شریعت کے مقاصد کے مطابق، پھر ہم کفایت کر جائیں گے۔ جو عقیدہ دنیا میں اختیار کیا، جو عمل دنیا میں اختیار کیا، اسی سوچ کو لے کر قبر میں اترو گے۔ تو آج اپنے عقیدے کو سنوار لو، اپنی فکر کے دھارے بالکل سیدھے کر لو۔ ان سوالوں کے جواب اللہ کی توفیق سے ممکن ہوں گے، کہ کوئی ایسا پیپر نہیں ہے کہ آپ رٹا لگا کر لکھ کر پاس ہو جائیں۔ اس پیپر میں کامیابی کے لیے آپ کی پچھلی ساری عمر کیا کرتے رہے۔ مثلا من ربو کا، تیرا رب کون، یہ نہیں آپ رٹا لگا کر چلے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، کافی نہیں۔ یہاں ربوبیت کے سارے معنی ہیں۔ تیرا رب کون ہے، مانا تو نے پوری زندگی کس کو مشکل کشا مانا، کس کو حاجت روا مانا، کس کو خالق اور مالک مانا، کس کو شفا دینے والا مانا، کس کو اولاد دینے والا مانا، کس کو غوث مانا، غوث اعظم، کس کو داتا مانا۔ اس سوال کے جواب کے لیے پوری زندگی کے عقیدے کی سلامتی درکار ہے، وہی بندے اس کا جواب دیں گے جن کی یہ اعتقادی زندگی خالص کتاب و سنت کے مطابق گزرے۔ اس سوال سے چھٹکارا نہیں، یہ سوال ضرور ہوگا، اور ان کا جواب یہ نہ سمجھ کہ ایک جملے میں دے کر فارغ ہو جائیں گے۔ جواب اللہ کی توفیق سے ہوگا، وہ اللہ جو تمہاری زندگی کے ایک ایک لحظے کو جانتا ہے۔ اگر ہر لحظہ گزرا ہو توحید خالص پر، ہر لحظہ گزرا ہو اطاعت خالصہ، نبی علیہ السلام کی خالص برداری،
ہر لحظہ گزرا ہو شرک سے بیداری پر، ہر لحظہ گزرا ہو بدعت سے بیداری پر، یہ ٹھوس عقیدے والے فوری جواب ہے ربنا اللہ، یہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب اللہ کی توفیق سے، اللہ ہے، اسی کو میں نے مشکل کشا، حاجت روا مانا، جو سارے ربوبیت کے معنی تھے، زندگی پر ان کو قائم رکھا۔ اللہ میرا رب ہے۔ نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ یہ جواب کیوں دے گا؟ کیونکہ نبی یا رسول اطاعت کے ساتھ مقرون ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ۔ رسول کیوں بھیجتے ہیں؟ ان کی اطاعت کیجیے بس۔ خالق قصیدہ کوئی تمہیں کامیاب قرار نہیں دے گا، یا محافل میلاد کا انعقاد تمہیں کامیاب قرار نہیں دے گا، شعروں کی مجلس رات پر تمہیں کامیاب قرار نہیں دے گا۔ نبی علیہ السلام کے چہرے کی باتیں، رخسار کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، پلکیں کیسی تھی، زلفیں کیسے، تمہیں کامیاب قرار نہیں دے گا۔ الا یطاع باذن اللہ، رسول کی اطاعت کیجیے۔ رسول اس لیے بھیجتے ہیں اس کا ڈنکا بجے، اس کی اطاعت کا۔ وہ اللہ کی وحی کا ترجمان کہ رسول کی بعثت کا مقصد ہے پوری زندگی اس نقطے کے ارد گرد دائر ہو، نبی کی اطاعت اور نبی کی پیروی۔ وہ جواب دیں گے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اس جواب کی توفیق ملے گی۔ یہ سوال محض دو جملے نہیں ہیں، ان کے جواب کے لیے آپ کی پوری زندگی کی رپورٹ درکار ہے، ایک ایک لحظے کی۔ اور اگر توحید میں کہیں شرک کا دھبا آ گیا، صفر، ناکام ہو۔ شرک کی غلاظت ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، وہ توحید کو مسخ کر دیتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ اس کا معنی یہ کہ تم نے پوری زندگی کس نظریے کو مانا اور کس طریقے سے مانا۔ اللہ تعالیٰ دین منوانا چاہتا ہے، اسلام منوانا چاہتا ہے، کیسے؟ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ دو چیزیں، دین اسلام کی طرف اپنا چہرہ سیدھا کر لو، چہرہ دائیں ہو بائیں ہو تو سیدھا نہیں ہوتا، اور حنیف بن جاؤ۔ حنیف جس جمع حنفاء، جس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے سارے ادیان، سارے افکار، سب سے اعراض کر کے دین اسلام پر قائم ہو جو حنیفیت کے ساتھ۔ ایک حدیث میں بعثت بالحنیفیت السمحہ، مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا۔ میرے دین میں دو باتیں، حنیفیت اور سماحت۔ سماحت کا معنی آسانی، دین آسان ہے، اور حنیفیت کا معنی ایک ایسی غیرت کہ بندہ ہر دین کو چھوڑ کر دین اسلام کو سینے سے لگا کر الگ تھلگ ہو جائے۔ ایسا کون کرتا ہے؟ جو کرے گا وہ جواب دے گا کہ میرا دین اسلام۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس کو فتنہ قبر کہا گیا ہے، فرشتوں کے ان سوالات کو، جن کے جوابات تیار کرنے، اور جوابات تیار کرنے کا معنی رٹا لگانا نہیں، بلکہ پورے فہم کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ، عملاً و اعتقاداً ان پر قائم ہونا۔